بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع سے اور جس عنوان سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو مختصر سی عرض کروں گا، وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، وہ ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کو لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، جس کو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ٹاپک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، وہ ٹاپک ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال کا قربان کرنے کا، وہ ٹاپک ہے اللہ کے راستے میں اپنی مال کا نذرانہ پیش کرنے کا۔ لیکن اس ٹاپک کو لوگ پسند نہیں کرتے سننا۔ لیکن میں ایک بات یاد رکھ دوں، ایمان والوں کی جو صفات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کری ہے، ان میں سے ایک ایمان والے کی یہ بھی صفات ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرے۔ اور حقیقت یہی ہے، قرآن کریم میں بھی یہی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کیا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں تم ہرگز نہیں اللہ کی محبت کو تم پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اور یہ نہیں ہے اتنا، آپ قرآن کا پہلی آیت، قرآن کی آپ جو ہے سورہ بقرہ کی وہ پہلی آیتیں کھولیں، پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے تو ہدایت ہے، متقیوں کو یہ ہدایت کا راستہ دکھائے گی۔ یہ قرآن کریم ایسی ایک کتاب ہے، جس طرح ایک ماں باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی آپ کو یہ انگلی دکھا کر، انگلی پکڑ کر آپ کو رب تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، ھدی للمتقین۔ اور بتا رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں، ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، بتا رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز پڑھتے ہیں، زکاتوں کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جہاں پر ہمیں نماز روزے کی بات کہی ہے، وہیں پر قرآن نے جگہ جگہ یہ اس چیز کی بھی بات کری ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرا کرو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا، قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم نے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ مارو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے جسموں پر، اپنے بدن پر زخم نہ مارو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اتنے ہی فضائل نہیں ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی نا، الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو قربانہ، مال کی نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، چاہے وہ دن میں دیتے ہوں، چاہے وہ رات میں دیتے ہوں، چھپ کر دیتے ہوں یا کھلم کھلا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ان کا اجر، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے رکھا ہوا۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم، تو اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا، نہ ہی ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال قربان کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، میں مختصر سی باتیں کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے راستے میں مال کا، اپنے نذرانوں کا پیش کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو پریشانی کی زندگی جی رہے ہیں، جن کے اوپر، بدن کے اوپر ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پیٹ میں بھرنے کے لیے ان کے پاس نمانے کے لیے لقمے نہیں ہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس جھوپڑی نہیں ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس مکان نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے کیوں نہیں تم ان لوگوں کو دیتے ہو، کیوں نہیں تم ان لوگوں تک اپنا مال کو پہنچاتے ہو۔ یاد رکھو، یہ مال کوئی ہمارا مال نہیں ہے، ہم نے جو کمایا یہ کوئی ہمارا مال نہیں ہے، ہم نے یہ جو کمایا ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مال کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان غریبوں تک پہنچائیں، ان ضرورت مندوں تک پہنچائیں، ان بیواؤں کو، ان مسکینوں تک، ان محتاجوں تک، ان فقیروں تک ہم پہنچائیں۔
اس لیے جہاں قرآن کریم میں بڑی بڑی ہمیں بشارتیں دی گئی ہیں، مثالیں بیان کری گئی ہیں، فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم، اسی طریقے سے وہ آیت ہے، وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، جو اس سے نیچے والی آیت ہے قرآن کریم کی، کیا آیت ہے؟ کہ بتایا کہ تم اپنے احسان جتا کر، اپنا لوگوں میں دبدبہ بنا کر صدقے کو ضائع نہ کرا کرو، پیسوں کو اپنے خرچ کرنے سے ضائع نہ کرا کرو۔ اس کی مثال ایسے ہی قرآن میں بتلائی ہے کہ اس کی مثال یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایسے لوگوں کا کوئی آخرت پر ایمان نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک فرش ہے، ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی اور زوردار بارش ہوتی ہے، اور زوردار بارش کی وجہ سے وہ مٹی بالکل صاف ہو جاتی ہے، وہ فرش بالکل کلین چٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جو لوگ احسان جتا کر یا باطل طریقے سے صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم دیکھو ہم کتنے بڑے ہیں صدقہ دینے والے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کری ہے۔ اور جو لوگ خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو صدقہ کرتے ہیں تو اس کے آگے آنے والی جو آیت ہے اس کی وہی مثال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جو لوگ خلوص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں تو وہ کسی ایک اونٹے چیلے پر ان کا ایک باغ ہو، اونچے ٹیلے پر ان کا ایک باغ ہو، اور اس باغ میں ایک زوردار بارش ہو تو اس کے پھل اس کا دگنا ہو جائیں گے، اور اگر بارش نہ بھی ہو، ہلکی پھلکی پھوار ہی ہو جائے تب بھی وہ ان کا مال اس کا دگنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اور اللہ کہتا بھی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہم لوگ اپنے مال کو دینا چاہیے۔ بہت ہیں ضرورت مند، بہت ہیں مسکین، بہت ہیں فقیر، ان تک اپنے مال کو پہنچائیں۔ یاد رکھو جب تک کہ ہم اپنے مال کی نذرانے مال کی قربانی نہیں دیں گے، صدقات و خیرات نہیں نکالیں گے، تب تک ہم حقیقت میں اللہ کی محبت کامل نہیں پا سکتے ہیں، اور ہرگز نہیں۔ قرآن میں اسی چیز کو بیان کرا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہم جو مال دیتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ یہ بخل سے کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بخل سے کام کرتے ہیں، يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جبکہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے ان کو مال و دولت دیا ہوا ہے، بل هو خیر لهم، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں اپوزٹ میں، عکس میں، ان کے برعکس میں یہ بری بات ہے۔ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، اور جو یہ مال جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، گن کر رکھے ہوئے ہیں، یہی مال ان کا قیامت کے دن کے گلے میں طوق بنا کر ان کے ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کی میراث ہیں، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہاری دولت نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں، تم مر بھی جاؤ گے یہ پیسہ دوسروں کا ہو جائے گا، ارے تم یہ مر جاؤ گے گھر دوسروں کا ہو جائے گا، یہ آنے والی نسلوں کی اس میں چلا جائے گا، لیکن تم کا کیا؟ اس لیے کیوں نہیں آگے آنے والے دن کے لیے اپنے آپ میں کیوں نہیں جمع کرتے ہو پیسے؟ کیوں نہیں بینک میں اپنے پیسوں سے بھرتے ہو؟ کیوں نہیں اپنا کھاتا کھولتے ہو؟ اور اگر کھاتا ہم کھول بھی رہے ہیں تو نعوذ باللہ ہم احسان جتا کر اس کھاتے کو ہم بند بھی کروا رہے ہیں، اس کی پالیسی کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح آج ہم اپنے بینک میں کھاتا کھولتے ہیں، ہم اپنے پیسوں کو جمع کر رہے ہیں، ہم پیسوں کو جمع کرنا ہے اس کی پالیسی کے ساتھ، تو ہمارے لیے وہ آنے والے فیوچر میں وہی پیسہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح ہم جو اگر خلوص اخلاص کے ساتھ صدقہ کریں گے، خلوص اخلاص کے ساتھ صدقہ دیں گے تو ہمارے مستقبل میں نہیں بلکہ آخرت میں وہ ہمارے ایک ایک صدقے بڑے کام میں آئیں گے۔ اور اگر ہم نے بینک کی پالیسی کو صحیح نہیں کرا، ہم پیسے تو جمع کرتے ہیں لیکن اس کی پالیسی کو ہم جو ہے مسٹیک کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، تو جس طرح بینک والے ہمارے پیسوں کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی احسان جتا کر اس طرح دل آزاری کر کے صدقہ کوئی دیتا تو اس کے پیسوں کا بیکار کر دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی بیکار کر لیتا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اگر کسی چیز میں طاقت ہے تو وہ پھر یاد رکھو صدقے میں طاقت ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چھوٹی سی بات عرض کر دوں، چھوٹی سی بالکل۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین کیا کرتی تھی؟ ہچکولے کھاتی تھی، زمین لرزتی تھی، زمین کانپتی تھی، زمین تھرتھراتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ زمین کی اس تھرتھراہٹ کو، زمین کی اس لرزراہٹ کو بند کر دیا، اس کو اوپر پہاڑ جیسی کیلیں گاڑ دی،
والجبال اوتادا، پہاڑیں گاڑ دی. تو فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے اندر ایک ڈسکس ہوئی. فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس زمین پر ان پہاڑوں کو گاڑ دیا، کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مستحکم مربوط چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں وہ ہے لوہا. آپ نہیں جانتے، نہیں لوہا ہے. لوہے سے پہاڑوں کو کچلا جاتا ہے، لوہے سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرا جاتا ہے، لوہے سے پہاڑوں کی گٹیاں چھرنیاں بنائی جاتی ہیں. تو پہاڑوں سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز طاقتور ہے تو وہ لوہا ہے. فرمایا اس لوہے سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ آگ ہے. کیسے آگ ہے؟ وہ آگ، اس آگ ہی میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے اور لوہا نرم ہو جاتا ہے. اس وقت لوہے کو جدھر چاہا جاتا ہے ادھر موڑ دیا جاتا ہے. فرمایا اچھا یہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے، تو پھر اس آگ سے طاقتور کیا ہے؟ تو فرمایا یہ پانی ہے، کیونکہ پانی سے اس آگ کو بجھایا جا سکتا. فرمایا پھر پانی سے کیا طاقتور ہے زیادہ؟ فرمایا وہ ہوا ہے. لیکن پھر فرمایا ہوا سے طاقتور کیا چیز ہے؟ تو فرمایا وہ ایسا انسان جو دائنے ہاتھ سے صدقہ کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائنے ہاتھ نے اس کے کیا صدقہ کرا. ایسا انسان کا عمل سب سے زیادہ طاقتور ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں، 7 ایسے اشخاص ہیں، 7 ایسے اشخاص، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن، اس دن جس دن ہر کوئی اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہو، سورج سوانیزے پر ہوگا، لوگ اپنی کشمکش میں لگے ہوں گے، لوگ پریشانی میں ہوں گے، ان کے بقدر سینے میں ڈوبے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو ایسے میں وہ ایسے 7 شخص بھی ہوں گے جن کو اوپر اللہ کا سایہ ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا. نمبر 1 الامام عادل، وہ ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے. تیسرا وہ شخص ہے ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہو، جس کا دل مسجد سے بھیڑا رہتا ہو. چوتھا وہ شخص ہے ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 شخص جو ملتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جب بچھڑتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھو پھر پانچواں وہ شخص ہے جس کا دل، پانچواں وہ شخص ہے ورجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ ایسا شخص جسے کسی حسین عورت نے اس کو اپنی بدکاری کی طرف، اپنی بدفعلی کی طرف اس کو دعوت دی، اس کو بلایا ہو، لیکن اس شخص نے کہا ہو فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر اللہ کا خوف ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. تو ایسا شخص بھی اس دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے سائے میں ہوگا. چھٹا وہ شخص ہے ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم ما تنفق بيمينه، کہ چھٹا وہ شخص ہے جس نے ایسے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، ایسے چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا دیا. ایسا شخص بھی اس دن کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 7واں وہ شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، 7واں وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کے آنسو گر پڑیں، اس کے آنسو زمین پر گر پڑیں، اس کے چشمان سے آنسو جاری ہو جائیں، وہ ایسا شخص بھی اس دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں ہوگا. اس لیے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنے والا، چھپ کر صدقہ کرنے والا اس دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں ہوگا. اس لیے بات لانے کا مقصد ہمارا وہ تھا، لیکن بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اس لیے عزیز ساتھیوں، قرآن میں، احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے صدقہ کرنے کی اہمیت کے اوپر، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت پر بڑا زور دیا گیا. کیوں نہ آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم جو ہے اپنے مالوں کو غریبوں تک پہنچائیں، اپنے مالوں کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اپنے مالوں کو مسکینوں تک پہنچائیں، اپنے مالوں کو بیواؤں تک پہنچائیں، اپنے مالوں کو ضرورت مندوں تک، محتاجوں تک، فقیروں تک، بیواؤں تک، مسکینوں تک، اور غرض ہر ایک شخص تک اپنے مال کو پہنچائے، تاکہ آگے آنے والے اس سے بھی فائدہ ملے اور ہم کو اللہ کی رضا حاصل ہو، ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہو. یاد رکھو جو شخص صدقہ کرتا ہے روزانہ صبح، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس نے اس صدقہ کو کرا ہے اس کے لیے اور برکت اس میں عطا فرما، اور جس نے بخل سے کام لیا اس کے مال میں اس کی تباہی اور بربادی عطا فرما.
اس لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔